السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہم عموماً ہی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ عام طور پر جب بھی ہم کوئی ایسا ایشو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ ضرور انوالو نظر آتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جو کراچی کے علاقے نارتھ نازآباد میں پیش آیا، وہاں پر پرائیویٹ اسکول سویلائزیشن پبلک اسکول کے نام سے جو وہاں قائم ہے، اس میں ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہوا کہ 5ویں کلاس کے ایک معصوم بچے کے منہ پر کالک سے نشان بنایا گیا یا مارکر سے نشان بنایا گیا، لیکن وہ کالک کا نشان تھا، اور اس طرح سے اس معصوم بچے کی تذلیل کی گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیوں ایسا ہوا، اس بارے میں اس بچے نے خود بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جو سوشل میڈیا پر بھی چلی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اور ہم وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے والد نے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اسکول کے باہر کھڑے ہو کے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، میں ان کا آپ سے پہلے تعارف کروا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم وہ ویڈیو دیکھنے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب۔ کا بھی اور ہمارے شکریہ۔ ساتھ موجود ہیں متاثرہ طالب علم جناب موسیٰ عاطف۔ موسیٰ، تھینک یو، تھینک یو۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور 5ویں کلاس کے طالب علم ہیں موسیٰ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جو موسیٰ نے ریکارڈ کی ہے، اور اس میں موسیٰ اب یہ جو واقعہ ہے وہ بتا رہا ہے، اس کے بعد پھر ہم موسیٰ سے آگے بات کریں گے، تو یہ ویڈیو دیکھیے آپ پہلے۔ میرا نام موسیٰ عاطف ہے، میں سویلائزیشن پبلک اسکول میں پڑھتا ہوں۔ آج میرے ساتھ مس نے بہت مس بہیو کیا ہے۔ انہوں نے میں نے صرف اردو بولنے پہ ایک اتنا بڑا ڈاٹ بنا کے مجھے کلاس سے باہر کیا، اور سب کو بولا، سب بچوں کو بولا کہ میرے پہ ہنسے، اور ان ٹیچر کا نام ہے مس صدف۔ اور آپ نے بچے کی ویڈیو دیکھی ناظرین، اور اس کے بعد اس بچے کے والد عاطف صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی اسکول کے باہر کھڑے ہو کے، اور انہوں نے اندر کا بھی کچھ منظر دکھایا ہے۔ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سویلائزیشن پہ کھڑا ہوں، میرا بچہ موسیٰ عاطف اس میں پڑھتا ہے، اور آج ان لوگوں نے صرف اردو بولنے کے اوپر میرے بچے کے منہ پہ کالک لگائی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اس کو کھڑا کیا اور سب بچوں کو بولا کہ اس کے اوپر ہنسو۔ میں نے مینجمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ سر علی ہوتے ہیں، انہوں نے اور ان کے جو پرنسپل ہیں، انہوں نے اسٹریٹ اوے مجھے کہہ دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سویلائزیشن اسکول ہے۔ میں اب اپنا بچہ، مجھے پتا ہے یہ لوگ فارغ کریں گے، میں تو صحیح ہے، تیار ہوں، لیکن بچے کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر میں اس بچے کو یہاں نہیں پڑھا سکتا۔ یہ نارتھ آباد بلاک جے میں یہ اسکول ہے۔ یہ ان لوگوں کی حرکتیں ہیں۔ یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کے منہ پہ انہوں نے یہ کالک لگائی ہے، اور اس کے اوپر سب بچوں کو بولا کہ ہنسیں۔ تو یہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں، یہ سارے یہ اسکول مینجمنٹ ہے، یہ سویلائزیشن اسکول ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اس متاثرہ بچے کے والد کی، اور یہاں میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد جب ہم نے اس پر شو کرنے کا پلان کیا تو ہم نے اس اسکول سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور ہمارا رابطہ ہوا اس اسکول کے بورڈ کے ممبر جناب سبطین نقوی صاحب سے، اور ان سے میں نے خود پرسنلی بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں شو میں جوائن کریں، یا آپ اپنا کوئی نمائندہ ہمیں بھیجیں، یا آپ ایٹ لیسٹ ٹیلی فون پر ہم سے بات کریں۔ تو انہوں نے اس پر ایگری کیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ضرور کوئی بندہ دیں گے، لیکن اس وقت تک ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی ہے، اور انہوں نے کسی بندے کو بھی، اپنے ترجمان کو یا کسی بھی اپنے عہدیدار کو ریفر نہیں کیا ہے۔ تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس شو کے دوران بھی اگر آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس شو کے دوران بھی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور اپنا موقف آپ دے سکتے ہیں، اور ہم اس کو ویلکم کریں گے کہ آپ اپنا موقف دیں۔ اور اب ہم موسیٰ سے بات کرتے ہیں۔ جی بیٹا موسیٰ، آپ بتائیں کہ کتنے سالوں سے آپ وہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام موسیٰ عاطف ہے، میں سویلائزیشن اسکول میں پڑھتا ہوں۔ مجھے وہاں پہ 7 ایئرس ہو گئے ہیں، اور میں کلاس 5 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ اسکول میں نے ایک بچے سے بات کری تھی کہ یہ کوسچن کیسے ہوتا ہے، تو اتنے میں مس آ گئی۔ مس نے میرے منہ پہ، میں نے مس سے بہت زیادہ وہ بھی کی کہ ریکویسٹ بھی کی کہ مس سوری، اب نہیں ہوگا، اب اردو نہیں بولوں گا میں، لیکن مس نے زبردستی میرے اوپر چڑھ کے پوری کالک لگائی، بار کیا ڈاٹ، اور پھر جب پھر ہوم ٹائم ہو گیا،
جب ہم لوگ لائن میں جا رہے, لائن سے میں نا ہوڈی سے چھپا رہا تھا, مس نے نا میرے پورے ہوڈی اتار کے سب کے سامنے کھڑا کر دیا اور سب مجھ پہ ہنس رہے تھے. تو مس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اردو بولنے پہ پابندی تھی وہاں پہ؟ جی وہاں پہ اردو کے پیریڈ کے علاوہ سب میں پابندی کر دی کہ سب پیریڈس میں آپ انگلش بولیں. اچھا, اور صرف اردو کی اجازت اردو کے پیریڈ میں تھی؟ جی. اچھا, یا اس کے الٹ تھا کہ صرف انگلش کے پیریڈ میں اردو بولنے پر پابندی تھی؟ نہیں, سب پیریڈ میں, صرف اردو کے علاوہ سارے اچھا, آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ میری کلاس میں 20. تو ان کے سامنے, ان سب کے سامنے کھڑا کر کے آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ جی. اچھا, تو آپ نے اس کی کوئی کمپلین کی تھی اسکول میں ہیڈ ٹیچر سے یا اسکول کی پرنسپل سے؟ وہ بابا جب گئے تھے وہی بولا تھا. اچھا, انہوں نے شکایت کی تھی؟ جی. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, کیا جواب آیا؟ پھر بابا جب گئے تھے پروین الوی جو میڈم ہے وہ الٹا میرے اوپر ہی چڑھی تھی کہ آپ نے بولا ہی کیوں. آپ پہ غصہ کری تھی؟ جی. اچھا, رائٹ. تو جناب ندیم مرزا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے تو شکایت ہم بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں, آپ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس پرٹیکولر واقعے پہ جب آپ کو اطلاع ملی تو پھر آپ نے اس پر کیا کارروائی کی؟ دیکھیں, یہ مجھے شکیل بیگ صاحب نے بتایا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, اور پھر جب میں نے کہا کہ پیرنٹ سے رابطہ کیا ہم نے, پیرنٹ نے بتایا کہ یار اس طریقے سے ہوا ہے اور ہمارے بچے کو انہوں نے سب کے سامنے تہذیب کا نشانہ بنوایا ہے. تو میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, وہ جو ویڈیوز انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے کہا میں نے ویڈیوز ڈالی, اور ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے والے لوگوں کو ایشو ایسا تھا کہ آپ نے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے اے لیول او لیول کے نام پر, انگریزی ماحول بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کالے انگریز یا برگر بن جائیں جبکہ ہیں بند کباب. تو اس میں جو ہے انہوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم جو ہے. اب ایک معصوم بچہ ہے, ہم کون سا ایسا اسکول ہے پورے پاکستان میں کہ جب بچے 100% انگریزی بولتے ہوں. اور یہ واقعہ جو ہے, یہ موسیٰ جو بتا رہا ہے, یہ بریک کا واقعہ ہے. بریک کے دوران یہ واقعہ ہوا. تو ہوا یہ تھا کہ 23 تاریخ کو کوئی ٹیچرز نے میٹنگ کی تھی آپس میں, 7 ٹیچرز نے, اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بچہ بھی اردو بولے گا اس کے چہرے پر کالا نشان بنا کر اس کو. اچھا, میٹنگ میں فیصلہ ہوا, 7 ٹیچرز کی میٹنگ تھی. اچھا, اس 7 ٹیچرز کی میٹنگز میں والدین کو نہیں بتایا گیا کہ بھئی اگر آپ کا بچہ اردو بولے گا اسکول میں تو ہم یہ کریں گے. نہ والدین کو اعتماد میں لیا گیا, نہ کوئی نوٹس دیا گیا, نہ کوئی ڈائری پہ کوئی نوٹس, کچھ بھی نہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جب یہ گئے ہیں عاطف وہاں پر پروین الوی کے پاس, تو پروین الوی نے کہا کہ صاحب ہم الٹا بچے کو ڈانٹنا شروع کر جیسے اس نے عاطف. اس کے بعد یہ جب اصل جو خوفناک بات ہے وہ یہ کہ جب یہ علی کے پاس گئے جو مالک ہے, تو اس نے کہا کہ صاحب میں کھڑے کھڑے اس نے بات کی, اس نے کہا یہ مسئلہ, بولا ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے, میرے بچہ ٹراما میں چلا گیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں آپ, اور یہ لائف ٹائم ٹراما ہوتا ہے, اس قسم کی بات کبھی آدمی بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی آپ کو جو کرنا ہے کر لیں. اچھا, اور جب عاطف نے یہ کہا کہ بھائی میں یہ کروں, بولا آپ بولا چلے جائیں یہاں سے. اس کا میں نہیں جا رہا, بولا آپ نہیں جا رہے تو میں جا رہا ہوں. تو یہ انتہائی انسلٹنگ بیہیویئر. اچھا, ہے کیا مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ دہشت گردی ہے. بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے ٹیچرز کو کہ بچوں کو دہشت زدہ رکھو, تاکہ ادر دین فیس جو پیسے ان کو لینے ہیں اسکول والوں کو, کاپیاں کتابیں بیچنی ہیں, ہوڈیز بیچنی ہیں, اسپورٹس ڈریس بیچنے ہیں, فوجی یونیفارم بیچنے ہیں, اور اسٹیشنری بیچنی ہے, یہ ساری چیزیں بیچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ دہشت زدہ ہوں, اسکول سے خوف زدہ ہوں. چلیں ہم اس پہ واپس آتے ہیں, اسکول کے حوالے سے مزید بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جناب شکیل بیگ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس واقعے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, پہلی تو بات یہ ہے کہ واقعہ چونکہ سب سے پہلے رپورٹ ہی میرے سامنے ہوا اور میں نے ہی اس کو دیکھا اور سنا, اس کے بعد میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بھی جیسے پیرنٹس ہوں, میرے بھی بچے ہیں, اسکول جاتے ہیں, تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آئی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اردو بولنے پہ اتنی بڑی سزا کسی بچے کو دی جائے. کیونکہ یہ تو ضرور ہوتا رہا, یہ ضرور دیکھا ہم نے, کوئی چوری کر لیتا ہے تو چلو جی اس کا منہ کالا کر دیں تو تاکہ اس کو آئندہ ایک عبرت کا نشان بنا دیں. ایک معصوم بچہ جو ایک ہینڈزم فیس دے رہا ہے اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ آپ یہ رویہ کریں کہ اس کے چہرے پہ آپ
کالا مل دیں یا کالا نشان لگا کے. اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اس بچے کے فیوچر کے ساتھ کھیلا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر ایک نقش کر دیا کہ جناب یہ اذیت دی جائے گی. دیکھیں آپ ٹیچرز نے فیصلہ کیا یا جیسے بھی ہوا تو یہ کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور زیادتی کے ساتھ پھر آپ دوسرے بچوں کو لے کر اس کو کلیپنگ کروا رہے ہیں, ہنسی مذاق کروا رہے ہیں. کیا مقصد؟ آپ انسلٹ کر رہے تھے بچے کی. دیکھیں اب جیسے سننے میں آ رہا ہے, کہا بھی جا رہا ہے کہ جی انتظامیہ کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم تھا, جبکہ انتظامیہ کو ساری بات بتا دی گئی تھی. کیونکہ مجھے پہلے ہی جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد مجھے پتہ چلا, تو ساری باتیں پتہ چل چکی تھی, انتظامیہ اس میں شامل تھی. اور اب یہ کہنا کہ جی کسی ایک ٹیچر نے کیا تو ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا, یعنی کہ نوکری سے نکال دیا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بات ہی نہ ہوئی. اور اس پہ ایک اور تھوڑا سا میں فائدہ اٹھاؤں گا. نوکری سے میں کہا انہوں نے نکالا نہیں, وہ تو کہتے ہیں ریزائن کر کے وہ چلی گئی. جی وہ نہیں, انہوں نے اس طرح کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. جبکہ ایک پرائیویٹ اسکول کی ایک آرگنائزیشن ہے, آج ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ, تو وہ محترم جو فرما رہے تھے, مجھے تو بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ جب ہم لوگ کسی ایشو پہ جاتے ہیں تو ہم دونوں طرف جاتے ہیں, یعنی کہ ہم ہر دونوں طرف کا موقف سنتے ہیں. تو آپ ایک ایسوسیشن لے کے بیٹھے ہیں, آپ ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو مینجمنٹ نے کیا وہ ٹھیک تھا, انہوں نے یہ کر دیا. جی فرائیڈے کو یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ نے سیٹرڈے کو اس لیڈیز کے ساتھ یہ. دیکھیں جب تک آپ نے ابھی نہ تو ڈائریکٹریٹ سے کوئی کمیٹی وہاں پر آئی تھی, اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی ہم نے یہ سوچ لیا کہ ان کے ساتھ یہ کر دیا گیا, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک تو تب ہوا کہ جب پوری انتظامیہ, اور پھر سب سے بڑی بات ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن کا پاکستان کا میں بڑا مشکور ہوں, خاص کر ندیم بھائی کا, کہ انہوں نے اس کو فوری طور پہ سٹینڈ لیا. ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ تھے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پلیٹ فارم ان کا تھا. اور اس کے اوپر پھر جس طرح پورا پاکستان نے بھرپور طریقے سے, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم کراچی اور پورا پاکستان ایک بات پہ قائم و دائم رہا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اس کی تذلیل ہم کسی صورت نہیں برداشت کریں گے. اور موسیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا اپنی ثابت قدمی سے کہ اس کے اوپر جو لگا داغ تھا وہ دھل گیا, کیونکہ پورے پاکستان نے اردو کے ساتھ کھڑے ہو کے بتا دیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اور یہ میرے خیال ہے اب اس اسکول نے بھی سیکھ لیا ہوگا. اور یہ نام دیکھیں کیا ہے, سویلائزیشن. آپ اس کی میننگ ان کو پتہ ہے سویلائزیشن کی کیا ہے؟ یہی سویلائزیشن تو یہ سویلائزیشن تھی, یہ سویلائزیشن ہے. آپ بچے کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کسی دہشت گردی والا معاملہ ہے. میں ندیم بھائی کی اس بات کو بالکل آن کروں گا, جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹیچر بیسیکلی اپنا, جیسے پولیس والے ہوتے ہیں نا, اپنا روب دبدبا دکھانا, بندہ بس ڈر جائے مر جائے. تو بھائی بچے کے ساتھ یہ کیوں کیا آپ نے پیرنٹس کو نہیں بتایا. اچھا پھر ایک چیز ہے, آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے, آپ باقاعدہ ڈائری میں مینشن کرواتے ہیں, آج اتنے پیسے چاہیے, آج یہ فلانی پکنک ہونی ہے اس کے لیے پیسے چاہیے, آج فلانے, ہر چیز آپ مینشن کرواتے ہیں ڈائری میں بچے کی. تو آپ یہ بھی کروا دیتے کہ آج کے بعد جو ہے نا یہ انگلش بولی جائے گی, تو پیرنٹس بھی اس بات پہ ہاں جی بالکل بیٹا اب آپ نے تیاری کر کے جانا انگلش. لیکن آپ نے یہ کہنا کہ ہر پیریڈ میں نہیں انگلش بولی جائے گی. بھائی اردو ہماری قومی زبان ہے, اور بالکل حقیقت بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ جہاں مکمل انگلش بولی جاتی ہو وہاں پر بھی اردو بولی جاتی ہے, اور اردو ہماری قومی زبان ہے. ندیم اظہر صاحب یہ بتائیے کہ ویسے ہر اسکول میں, جیسے گورنمنٹ میں تو پیرنٹ اور ٹیچر کی کمیٹی ہوتی ہے یا پیرنٹ مینجمنٹ کمیٹی ٹائپ کی ہوتی ہے, تو پرائیویٹ اسکول میں پیرنٹس کی نمائندگی ہوتی ہے, اور اس اسکول میں تھی یا نہیں؟ 2001 کے جو لاز ہیں ایجوکیشن کے, اور پھر بعد میں امینڈ ہوئے, اس کے رول نمبر 12 کے مطابق پیرنٹس ٹیچر ایسوسی ایشن بننا لازمی ہے, اور اسکول کے تمام ڈیسیشنز جو ہیں وہ پیرنٹس ٹیچر ایسوسی ایشن کے معرفت ہوں گے, اور وہ اس میں شریک ہوں گے. اور جو 6 ستمبر کو سرکولر نکالا ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے, جس پر عمل نہیں ہوا, جس پر ڈی جی سلمان رضا صاحب کا ٹرانسفر بھی ہوا, وہ اس سرکولر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ فوری طور پر بنا کر اور اس کی رپورٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی جو 49,000 پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں پاکستان, سندھ میں سوری, ان میں کسی ایک میں بھی پیرنٹس ٹیچر ایسوسی ایشن نہیں بنی ہوئی ہے, تاکہ یہ سارے معاملات. جب اسکول نے ایسا ڈیسیجن لیا تو پھر اس میں پیرنٹس کو تو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, یا ان کو پہلے انفارم کرنا چاہیے تھا, یا تنبیہ کرنی چاہیے تھی؟ پیرنٹس دیکھیں, صرف ذہن میں رکھیے کہ نجی اسکولوں میں پیرنٹس صرف ریونیو جنریشن کی مشین ہیں. ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ, نہیں آپ کے پاس واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سبتین نقوی بات کر رہا ہوں جناب. سبتین نقوی صاحب, اچھا جناب سبتین نقوی صاحب اس اسکول کے بورڈ پہ ہیں اور ان سے ہم نے رابطہ کیا تھا. چلیں آپ خود ہی آگے لائیو, تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سارے الزامات پر؟ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولز کا یہی حال احوال ہے. انہوں نے تو سبلنگ ڈسکاؤنٹ تک ختم کر دیا ہے, کوئی بھی پرائیویٹ اسکول آپ اٹھا لیں,
اور پیسے ہیوی فیسیں پے کریں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ذلیل ہوں. اچھا آپ پیرنٹ ہیں سبطین صاحب؟ جی میں پیرنٹ ہوں، حسین نقوی بات کر رہا ہوں. اچھا رائٹ جی، سوری نام کی مواصلت کی وجہ سے میرے خیال میں کنفیوژن ہوئی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پھر، اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ سر یہ کمیٹی بیٹھی ہے، یہ اس طرح کے مسائل ہیں، یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ کون صاحب بیٹھے ہیں؟ نقیب ان کا مرزا نام صاحب میرے بیٹھے ہیں، ذہن میں- شکیل بیگ صاحب جی. بیٹھے ہیں. ہاں یہ دونوں بھائی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، آگے تک لے کے جانا چاہیے. اسکول تو اس وقت ایسا ہو گیا ایک مافیا ہو گیا. رائٹ، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا سبطین اچھا، صاحب. میں آپ اس کا میں ایک پوائنٹ بات جو ہے وہ بتاؤں ہے. کہ جو یہ بات سبطین کر رہے ہیں، سبطین پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں سبلنگ ڈسکاؤنٹ کا 1962 کے ایکٹ کے حساب سے قانون موجود ہے. سبلنگ ڈسکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ ذرا سبلنگ explain کریں. ڈسکاؤنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زائد بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو پہلے بچے کو 100% فیس دینی پڑتی ہے، دوسرے کو 75 اور تیسرے کو 50 اور باقی بچوں کو 25%. یہ 1962 کے ایکٹ میں ہے. لیکن کراچی سندھ میں سبلنگ ڈسکاؤنٹ کا قانون ہی نہیں شامل کیا گیا. جب 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی مسئلہ ہوا، اور جب یہ ان کا آرڈیننس آیا اور انہوں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کے بارے میں قوانین بنایا تو سبلنگ ڈسکاؤنٹ شامل ہی نہیں کیا. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کیا رول رہا ہے؟ آپ نے ان سے بھی بات کی، میٹنگ کی، تو ان کی کمیٹی بنی تھی، اس کی کیا رپورٹ آئی؟ کمیٹی گئی، کمیٹی نے جا کے تھوڑا مختصر بات. میں کمیٹی نے جا کر وہاں پر انکوائری کی اور آف دا ریکارڈ پیرنٹ سے کہا کہ آپ کے بچے کا کیریئر خراب ہو جائے گا، آپ ذرا ٹھنڈا ہلکا ہاتھ رکھیں. اور اس کے بعد کمیٹی نے آ کر، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کمیٹی کی اس تاریخ میں، اس کے 16-17 سال کی تاریخ میں، کہ کمیٹی نے 2-3 گھنٹے میں رپورٹ دے کر 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک کمیٹی بچے سے بھی ملی تھی، پیرنٹ سے بھی ملی تھی؟ پیرنٹ سے بھی ملی، سارے لوگوں سے بھی ملی، اور مل کر جو ہے اس نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اسکول پر 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اسکول کی کمیٹی نے یہ تو کہا کہ الزام ثابت ہو گیا. ہاں کمیٹی نے کہا بچے کا الزام ثابت ہو گیا، اور اسکول والوں نے بھی ایڈمٹ کیا 2 مختلف ویڈیوز میں. اچھا، لیکن ایک اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے صرف جرمانہ کیا، اور اچھا تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ، کیونکہ ایک پروگریسو ویلفیئر ایسوسیشن ہے، اس کے نام سے یہ پلاٹ الاٹ کرایا گیا تھا. اچھا، یہ رفاہی پلاٹ ہے؟ رفائی پلاٹ ہے، اور یہ 97-98 کے اندر الاٹ کرایا گیا تھا پروگریسو ویلفیئر ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام سے، اچھا، کہ ہم بچوں کو مفت تعلیم دیں گے. اور اس وقت اس کی فیس 15,700 روپے ہے. فارمات. پہلے یہ پروگریسو اسکول بنا، اچھا، اس کے بعد یہ ایجوکیٹر کی فرینچائز لے لی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر یہ اسکول بنا. ساتھ میں یہ شادی بیاہ کے لیے جو اسکول یہ کا تو گراؤنڈ، لمبا اسکیم لگ رہا ہے پھر. ہاں شادی بیاہ کے لیے اسکول کا گراؤنڈ بھی 1 لاکھ روپے پر دیتے ہیں. اچھا، شادی بیاہ بھی وہاں ہوتی ہے؟ وہاں سب ہو رہا ہے، اور یہ ایس ٹی پلاٹ. اچھا رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اسکول کو سسپینڈ کیا ہے، اسکول کا رجسٹریشن سسپینڈ کرنے کا جو لا ہے وہ یہ کہ آپ اسکول کا رجسٹریشن اگر سسپینڈ بھی ہو تو وہ اسکول چلتا رہے گا. اچھا، ہاں وہ اسکول بند نہیں ہو سکتا. اسکول سیل نہیں کیا انہوں نے، کوئی وہ نہیں کیا. اب جو تقریباً لگ بھگ جو چندوں کی اور اس کی مد میں تقریباً 3 کروڑ روپے ماہانہ کی آمدنی ہے اسکول کی، اس کے لیے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ پینٹ بھی نہیں ہے. تو وہ آپ نے کر وہ سرکاری کام نے اپنے سر سے ذمہ داری اتاری. ہاں مطلب خانہ پوری کہہ خانہ پوری کر لی. تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن نے کہ کم از کم 50 لاکھ روپے جرمانہ کرایا جائے. موسیٰ عاطف کی جو سال بھر کی اپنا جو اس پورے سیشن کی فیس اور ایڈمیشن فیس ان کو واپس کر دی جائے تاکہ یہ کسی اور اسکول میں جا کر وہ لیں. اور یہ جو کاپیاں، کتابیں، یونیفارم ان لوگوں نے بیچے ہیں اگینسٹ دی ایکٹ، اس سارے چیزوں کی تحقیقات کرائی جائے. اور اینٹی کرپشن کو، ڈی جی اینٹی کرپشن کو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ سارے پلاٹ کی جو صورتحال ہے، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن میرا قیاس ہے بہت محتاط کہ یہ پلاٹ جو ہے، جبکہ ایمونٹی پلاٹ بیچا نہیں جا سکتا، اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لیں گے تو بیچ، تو وہ کئی دفعہ بک بھی چکا. اچھا رائٹ، چلیں اب اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو موسیٰ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا پلان ہے، اس اسکول میں واپس جائیں گے؟ بابا جو کہیں گے وہی کریں گے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں آپ کا اس اسکول میں واپس جا کے اچھا لگے گا؟ جائیں گے، جانا چاہیں گے یا نہیں، یا کسی اور اسکول شفٹ ہونا چاہیں گے؟ اسی اسکول میں جانا چاہیے. اسی اسکول میں جانا چاہیے. رائٹ. شکیل بیگ صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں بھائی ہمارے میں سیگمنٹ تو کا وقت اصل ختم ہو میں رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو بہت ساری کرنے کی ہے، لیکن جو اس اسکول نہیں بلکہ اس طرح کے بہت سارے اسکولز ہیں جو یہ رویہ رکھتے ہیں. اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹس بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی بڑا کام ہے، رول ہے، لیکن یہ جتنے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں نا یہ بیسیکلی کنزیومر ہوتے ہیں، یہ پیسے دے کر آتے ہیں. اور ابھی اس بچے کی بھی فیس جاتی ہے اور وہاں 15,000 نہیں ہے بلکہ 25,000 تک کی فیس جاتی ہے، یعنی کہ شروع ہوتی ہے 5,000 سے لے کے 25,000 تک کی فیس وہاں بچوں سے لی جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اسکول کا نام سویلائزیشن پبلک اسکول ہے، لفظ پبلک استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر. تو مجھے بتائیں پبلک کو کیا ریلیف دے رہے ہیں وہ لوگ، کون سا ریلیف دے رہے ہیں؟ یعنی کہ نہ فیسز کم ہے نہ اس طرح ہے. اور دوسری بات ایک جو چیز اس میں جو اس واقعے کے بعد مجھے اس کا افسوس ہے کہ ان جو اسکول مالکان ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کی جو فیس بک آئی ڈی ہے اس کو باقاعدہ رپورٹ کر کے اس کو بند کروایا انہوں نے. اچھا ہاں یہ بھی انہوں نے کیا. دیکھیں مسئلہ یہ اس طرح کیا کیونکہ ان کو پتا تھا اور تو کچھ کر نہیں سکتے نا، کیونکہ جو پورے پاکستان میرے پاس پشاور سے تو کتنی آئی ڈیز بند کروائیں گے؟ چلیں کوئی بات نہیں، پیرنٹ کی ایک آئی ڈی اب تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب تو بڑے بڑے اینکر آپ کے بھی بہت سارے دوستوں نے مل کر بھی اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ اس ایشو کو لے کے سپریم کورٹ کو ضرور ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ہی کے آرڈر ہے کہ پاکستان میں اردو زبان لازمی قرار دی گئی ہے. اگر دی گئی ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں کہ انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ موسیٰ جو ہے وہ تعلیم میں موسیٰ A1 گریڈ لینے والا بچہ ہے. موسیٰ کی تمام مہینوں کی فیس بمائے سالانہ فیس، غیر قانونی سالانہ فیس پیڈ ہے، اور موسیٰ کا کوئی بھی تعلیمی ریکارڈ خراب نہیں ہے. تو ادر دین دس ایشو کوئی مسئلہ پیرنٹ کا موجود نہیں تھا. ایک آخری بات میں صرف کروں گا، میں اپیل کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس پر سومو موٹو ایکشن لیں. بچوں پر تشدد بڑھتا جا رہا ہے. صدر میں ایک اسکول میں ایک بچی کی آنکھ پھوڑ دی گئی، نارتھ آباد میں ایک بچے کا دانت توڑ دیا گیا ایک بچی کا، کیونکہ پیرنٹ ڈرتے ہیں اس میں سے رپورٹ نہیں کرتے ہیں. یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پر ہو رہے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، موسیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس واقعے کے بعد جب ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم شو کرنے جا رہے ہیں تو کئی پیرنٹس نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے بھیجی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ اسکول بہت اچھا ہے، وہاں پہ سہولتیں بہت اچھی ہیں، اسکول مینجمنٹ بہت اچھی ہے، لیکن یہ واقعہ کیسے ہو گیا. بہرحال اس بات پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، اور لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اسکول کو چلتے رہنا چاہیے اور اس کی سزا باقی سارے بچوں کو نہیں ملنی چاہیے اسکول کی بندش کے حوالے سے. لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم وہ ویڈیوز آپ کو ابھی دکھا نہیں سکتے. بہرحال اسکول کی انتظامیہ نے اپنا موقف نہیں دیا. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم اپنے اگلے آنے والے شوز میں انہیں ضرور وقت دے سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ایک اور اسٹوری آپ کو بتاتے ہیں.